تو ویلکم بیک ہو گئے گائز. تو آج ہم کے لیے لائے ہیں کوثر کاظمی اور شفیع اللہ خان مشیر اطلاعات کے پی کے کی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان پہ حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کوثر کاظمی کہتے ہیں آپ ہمیں ایویڈنس دیں، آپ ہمیں جو آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ دیں. تو اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ چل پڑتی ہے، جو پورا لائیو شو ہو جاتا ہے. تو آپ ہمارے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. آپ کو سنوائیے، ڈیفینیٹلی آپ تک بھی پہنچی ہوئی، بالکل یہی جواب ہے. دیکھیے شکریہ سب سے پہلے آپ کا کاظمی صاحب. جی آپ بالکل دیکھیں، سب سے پہلے بات ہے نظامی صاحب کہ ہم ہر اپنا آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے. ہم تمام تر چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. ملاقات کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی فون پہ کہا، ان کو خط بھی لکھا، چیف جسٹس کو بھی ہم نے کالز کی، خط بھی لکھا، سی ایم پنجاب کو بھی ہم نے خط لکھ دیا ہے. ہم نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں جا کے وہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ریٹ بھی دائر کر دی ہے. اور جہاں تک عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ جی ملاقات جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ جیل سپرڈنٹ کا کام ہے، تو جیل اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر نہیں مان رہا. کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کے سامنے سرنڈر ہی نہیں ہو رہا؟ کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا؟ تو یہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون ہماری ملاقات نہیں کروا رہا ہے یا کون روک رہا ہے. جہاں تک خط لکھنے کی بات ہے تو ہم ساری چیزیں آن دا ریکارڈ لے کے آئیں گے. ہم تمام تر آئینی اور قانونی راستے اختیار کرنے کے بعد اپنے عوام کے پاس جائیں گے، عوام میں جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے جو ہے وہ مذمت کی ہماری سیاست ہے. اچھا یہاں پہ کل جو سی ایم سے آف دی ریکارڈ جو پوری باتیں تھی، وہاں پر سی ایم نے جو ایک پرائم منسٹر کی کال، جہاں پہ پرائم منسٹر نے ان کو ویلکم کیا، ورکنگ ریلیشن کے حوالے سے بات کی، ایک اچھا جسچر دیا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے. لیکن آن دا ادر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جس طرح اس کے اوپر ٹویٹس کیا، جس طرح ایک سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر ایک پورا کھیلا گیا، تو سی ایم بھی کل انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب کنڈیم کیا سم ہو. دیکھیں پرائم منسٹر نے مبارکباد کی کال کی، خیر سگالی کی کال تھی، ہم نے خیر مقدم کیا. تو ہم نے ریکویسٹ کی ان سے کہ جی سی ایم صاحب نے ریکویسٹ کی، سہیل آفریدی صاحب نے، کہ جی میری قائد سے ملاقات کروائی جائے. تو اس سے پہلے ایک دو دفعہ وہ واپس آ چکے تھے، ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو یہ بھی ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے اور اس سسٹم کے لیے سوچ کی بات ہے کہ پرائم منسٹر وہ ایک الیکٹڈ سی ایم کو اڈیالہ میں اپنے قائد سے نہیں ملا سکتا. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ کس سے پوچھیں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا سوال بھی تو جائز ہے. اگر آپ اس کو لارجر کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو سوال تو بنتا ہے. کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح، اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. سوشل میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں ہے، سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. سوشل میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارا ہی سوشل میڈیا ہمیں ہی رگڑ دے دیتا ہے. سوشل میڈیا کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بھی کل سی ایم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، ووٹرز پروٹسٹ جو سوشل میڈیا پہ ہے، وہ کبھی کبھی ان پر بھی تنقید کرتا ہے. چلیں کوثر کاظمی صاحب یہاں پر یہ بتا دیں کہ باضابطہ طور پر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے، آپ کے صوبے کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں میڈم سی ایم، ان کو لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے جی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور ایک ناکے کے اوپر ایک ایس ایچ او آ کے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو روک لیتا ہے تو ملاقات کا بندوبست کرایا جائے. تو چلیں اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ اور یا ادھر آپ کی جو پروگرامز کے اندر تو آگی، باضابطہ طور پر اس لیٹر کا جواب کب تک دے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عادل دیکھیں، یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. میں بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہوں کہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ، اس کے جو اختیارات ہیں اس میں میڈم سی ایم کیوں کر مداخلت کریں گی، بلکہ وہ کسی بھی سرکاری افسر کے جو اختیارات ہیں، جو اس کا دائرہ ہے، اس میں مداخلت نہیں کرتی. کھل کے کہتی ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے حوالے سے سفارش کرتا ہے تو وہ ریڈ فلیگ لگتا ہے اس کے اوپر. تو عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں ایک جرم کی پاداش کے اندر، وہ بھی ہمارے لیے، ہماری چیف منسٹر کے لیے کسی کے مفہوم میں آتے ہیں، کسی کے زمرے میں آتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جیل انتظامیہ اپنے قواعد و ضوابط کے تحت جو ملاقاتیں ہیں، جو جس طریقے سے کروائی جاتی ہیں، وہ اسی پہ کاربند رہیں گے. ہاں یہ آپ اگر نمبر آف ملاقات دیکھ لیں جو فیملی کی ہوئی ہیں تو وہ 150 ملاقاتیں بنتی ہیں جب سے عمران خان جیل میں ہے. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب علیمہ خانم صاحبہ وہاں پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ ڈرامہ بھی کریٹ کیا جاتا ہے، بہتان بھی لگائے جاتے ہیں، میڈم سی ایم پہ بھی تنقید کی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس جو خاتون ہے، ہماری بہن ہے، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے.
لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ کسی نے ان کو بالوں سے گھسیٹا, پکڑ کے چادریں سر سے کھینچی گئی, اور اس کا ثبوت جہاں تک دکھانے کی بات ہے عادل, میری ایک پروگرام کے اندر بات ہوئی, شفیع جان صاحب انفارمیشن منسٹر ہے کے پی کے, میں نے برملا اظہار کیا کہ مجھے اپنے لوگوں کی بھی حیرت ہوتی ہے جو ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں اس بات پہ, مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی. بھائی پہلے آپ فوٹیجز تو دیکھیں, کوئی ثبوت تو دیکھیں, اس کے بعد اس کی مذمت کریں. بھائی ابھی تک جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے شفیع جان صاحب سمیت, انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس فوٹیجز ہے. فریہ ریس کے پروگرام میں نے فریہ سے کہا کہ جب آپ کو فوٹیجز ملے تو مجھے دیجئے گا. ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں, اس طرح انتظار کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہیں فوٹیجز. یہ شفیع بھائی ہے, ذرا میں پوچھوں ان کی آپ کا کوشچن آ گیا, ذرا سنیں جی. ان کی آواز تھوڑی مجھے کلیئر نہیں آئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنی سمجھ آ گئی ہے فوٹیج کی بات انہوں نے کی. دیکھیں آن دا ریکارڈ پہ نورین خانم صاحبہ کا انٹرویو پڑا ہوا ہے, وہ خود یہ کہتی ہیں کہ جی میرے بال کھینچے گئے, مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, ان کا جو فریکچر کندھا ہے وہاں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا. مینا خان صاحب جو ہمارے کیبنٹ ممبر ہے اس پہ تشدد ہوا, شاہد خٹک پہ تشدد ہوا. تو یہ سارے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں. یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نہیں ایویڈنس کس فارم میں, سٹیٹمنٹس ہیں کہ کوئی آپ کے پاس ویڈیوز بھی پڑی ہیں, ویڈیوز پڑی ہیں ہمارے پاس, تو یہ دیں پنجاب حکومت کو جا کر تیار کروائیں. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں آفر پنجاب حکومت نے تو کیا یہ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ کام کیا ہی پنجاب حکومت نے. اچھا ایک کام پنجاب پولیس کس کے انڈر ہے, پنجاب کی پولیس کس کے انڈر ہے؟ یار کمال ہے, تو دکھا دیں, ابھی پروگرام میں دکھا دیں. نہیں میرے کوشچن کا جواب دیں کوثر صاحب, پنجاب پولیس کس کے انڈر ہے؟ نہیں آپ ایسے نہیں جواب دوں گا, آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ فوٹیجز آپ کے پاس ہیں, اگر آپ کے پاس ہیں تو ابھی عادل کو دیں, چلا دیں. کچھ ہوا, یہ فرمائشی پروگرام اس کے کہنے پہ ہوا ہے, ہمارے ہوا ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں بھائی, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا ایسا. آواز اونچی نہ کریں ٹھیک ہے, تو ان کے بھائی چلے میں آرام سے, میں چیختا نہیں, میں آرام سے کہہ دیتا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے فون میں فوٹیجز ہے, تو وہ عادل کو دیں اور چلا دیں. کب تک چلے ایک بڑا, کیونکہ ہم نے ابھی تو پاکستانی سیاست میں ماضی کی فوٹیجز تصاویر ہم دیکھتے ہیں. محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا, اس سے پہلے نہیں ماضی نہیں, بھاگنے نہیں دوں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, انفارمیشن منسٹر صاحب ماضی بڑا داغدار ہے, ماضی میں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ایک نیا ایڈیشن نہیں, آپ نے دعویٰ دیا ہے, کوثر صاحب کہہ رہے ہیں ماضی مناج ہے, ماضی بڑا داغدار ہے ان کا, ماضی مناج ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں. آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گا. بھائی جان انفارمیشن منسٹر ہے, آپ ایک وزیر ہیں, خدا کے لیے ایسے نہ بھاگیں, ایسے نہ بھاگیں. میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے میری چیف منسٹر پہ الزام لگایا ہے, تو آپ کی چیف منسٹر نے کیا, الزام نہیں لگا رہا, میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کی منہ پہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز نے کیا ہے. فون سے فوٹیجز نکالیں آپ, بھائی آپ منہ پہ تو آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں نا. شفیع بھائی مطلب الزامات ہیں اس کے جو زمین پہ نہیں ہے کوئی. میں فوٹیج دے دوں گا, ان سے ورڈنگ لے لیے, کیا کریں گے؟ نہیں عادل نہیں ٹھیک ہوا, عادل پوری قوم دیکھ رہی ہے. عادل پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی. بس ابھی اگر یہ فوٹیج چلائیں تو اسٹیبل پہ مرغا بنوں گا. کیا کریں گے بھیا؟ اسٹیبل پہ مرغا بنوں گا یار, اسٹیبل پہ مرغا بن جاؤں گا. یہ فوٹیج نکال کے میں آپ کو فوٹیج دوں گا, اور آپ نے سے مرغا بنوانا بھی ہے. جھوٹ بولی جو الزامات میں دے رہا ہوں, میں آپ دے رہا ہوں بریک میں, آپ مجھ سے بھائی نکالیں ابھی کل. یہ ہمارے پروڈیوسر کو بھیجیں ساتھ عادل, میں آپ کی پروڈیوسر کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, اور میں ان کا انٹرویو بھی بھیج دیتا ہوں نورین خانم کا, ان کا انٹرویو بھی بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, انٹرویو بھی. نہیں انٹرویو نہیں چاہیے ہمیں, بالکل ہمیں وہ فوٹیج چاہیے. میں وہ دیکھ لیتے ہیں, یہ ابھی بھیج رہے ہیں. یہ کیونکہ مسلسل بول رہے ہیں نا. چلے آپ بولیں کوثر صاحب. عادل ایسے نہیں ہوگا, ایک سیکنڈ جی عادل, ایک سیکنڈ. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا انٹرویو آئے گا, میں وہ آپ کو دکھاؤں گا. بھائی جو خاتون مارکہ حق کے اندر ہماری افواج کو نورا کشتی کہتی رہی, ہمیں ان کی باتوں پہ بالکل اعتماد نہیں ہے. کوئی جس نے نعرے لگائے جلسوں میں کہ یہ جو دہشت گردی ہے, آج جو سی ایم بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں نے عادل کا سارا پروگرام اسی بات پہ کر دینا ہے. آپ کی آواز, اگر آپ دیکھیں, آپ مجھ سے پروگرام ہی نہیں کر پائیں گے پھر. او سر وہ چاہ رہے ہیں مرغا بننا, تو آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ میں دے رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, وہ چاہ رہے ہیں تو دے دیں. چلیں جی, ابھی ہم شفیع صاحب کو بریک تک کا ٹائم دے رہے ہیں. کاظمی صاحب بریک سے جو ہے جب جائیں گے تو فوٹیجز دے دیں گے, پھر ہم اس کو آن ایئر بھی کر دیں گے, اور آپ تک بھی. نہیں ایک منٹ, عادل کیوں جلدی میں ہے؟ عادل چلو بھیج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھیجنے میں ٹائم لگے گا. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر کاظمی ایک سیکنڈ بھاگنے کی عادت آپ کی لیڈر کی ہے, میری نہیں ہے. ایک سیکنڈ ہے بھائی,
भाई साहब एक सेकंड, अगर काज़मी वीडियो देखने के बाद जो इनके फोन में है बतौर इनके यहां पे मुर्गा बनेगा, अगर ये ब्रेक में पेश ना कर सके तो इनको मुर्गा बनवाइएगा, बनवाएं इनको मुर्गा। फिर मैं पूरी कौम फुटेज को दिखाएं कि दिखाऊंगा आदिल साहब को। ये झूठे बोतान लगाते हैं मेरी चीफ मिनिस्टर पे। चले वैसे मैं कहूंगा ये वाकया हुआ, अफसोसनाक हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो तस्वीरें आला पे बड़े गुस्से होते हैं, सबूत है वो वज़ीर आला तो नहीं है, तस्वीरें आला है, वो करे और ये नहीं होना चाहिए। मैं वो कह रहा हूं माजी बहुत ताल्ख है, हम उसमें मजीद नहीं चाहते। ठीक हो गया रजा हारून साहब, ये अब देख ले कि किस नहज जी। तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देखी, वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ आई, क्या ये एक बहुत बुरा अमल हुआ है, नहीं हुआ? आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो आपकी राय हमारे लिए एक बहुत बड़ी कीमत रखती है। तो क्या शफीउल्लाह जान नेक्स्ट वीडियो में अपने इजहार वीडियो जो इनके साथ मसला पेश आया है, अडयाला जेल के बाहर इनसे मुलाकात नहीं हुई, इनको घसीटा गया है, क्या ये एविडेंस पेश कर सकेंगे कि नहीं? आप हमें कमेंट्स में लाजम बताइएगा। क्या ये मुज़म्मत के काबिल है? मामला हुआ है अलीमा खान के साथ, नूरीन खान के साथ, इनके साथ क्या इमरान खान की बहनें सही बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही? क्या डिबेट में आपको चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई? आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें चैनल को